6 شخصیتیں ایک ساتھ ہیں، 6 شخصیتیں ایک ساتھ ہیں۔ آج ہم اسی لیے جلدی جلدی چل رہے ہیں کہ وقت کے اندر کچھ افراد کا نام ہے، سب کے سب اصحاب علی میں۔ پہلا نام عدی ابن حاتم، کس کے بیٹے؟ حاتم طائی کے، حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم۔ عدی ابن حاتم کے 5 بیٹے علی کی ہمرکابی میں شہید ہوئے۔ پہلا بیٹا محمد ابن حاتم، محمد ابن عدی ابن حاتم، یہ جمل میں شہید، ترما بالکل آخر میں جا کے۔ 3 بیٹے طارف، طرفہ، طریف، طارف، طرفہ، طریف، صفین میں، 2 صفین میں، 1 نہروان میں شہید ہوا۔ 5 بیٹے علی کی ہمرکابی میں شہید، اور خود کی دونوں آنکھیں صفین اور جمل میں ضائع ہو چکی تیر لگنے سے، خود نابینا ہو گئے۔ 5 بیٹے ختم عدی ابن حاتم کی۔ اور جب زمانے کی گردش نے ان کو شام پہنچایا تو اس نے طنز یا طور پہ پوچھا این الطرائف، طرائف جمع، طرفہ کی جمع، این الطرائف، کہاں ہیں تیرے طرائف؟ طنز کیا جانتا تھا نا کہ صفین میں سب مار دیے گئے۔ طرفہ، طارف اور طریف، طرفات بھی ہے کہ این الطرفات، کہاں ہیں تیرے طرفات؟ تو بڑے سکون سے جواب دیتے عدی ابن حاتم کہ وہ سب علی کی ہمرکابی میں شہید ہو گئے، علی کے ساتھ تھے، علی کے لشکر میں تھے، سب شہید ہو گئے۔ دوسرا وار کیا، علی نے انصاف نہیں کیا تیرے ساتھ۔ عدی ابن حاتم نام یاد رکھیے گا، اے عدی، علی نے انصاف نہیں کیا تیرے ساتھ۔ کیا یہ چونکے، کیا انصاف نہیں کیا؟ کیا اس کے بیٹے تو بچ گئے، تیرے بیٹے قتل ہو گئے، اپنے بیٹوں کو پیچھے رکھا، تیرے بیٹوں کو آگے کر دیا۔ رونے لگے عدی ابن حاتم، کہتے ہیں انصاف میں نے علی کے ساتھ ہی نہیں کیا، رو رہے ہیں، انصاف میں نے علی کے ساتھ ہی نہیں کیا۔ دیکھ علی دنیا سے چلا گیا، میں دنیا میں ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے اصحاب علی کیسے تھے، یہ کس طرح کے تھے؟ 5 بیٹے شہید کرانے کے بعد یہ عالم بڑھاپے میں علی سے محبت کا، عدی ابن حاتم کی یہ محبت کا عالم، 5 بیٹے قربان۔ ان میں ترما ابن عدی جو 5واں بیٹا ہے وہ تو خطیب تھا، جس کو مذاکرات کے لیے بھیجتے تھے، ان کا بہت زبردست مناظرہ تاریخ میں موجود ہے۔ انہیں سلام نہیں کیا، تو کسی امیر کو نہیں جانتا، میرا امیر علی ہے، بس اس کو میں جانتا ہوں، اور کسی امیر کو میں نہیں جانتا۔ وہ بڑے خطیب تھے، ان کا مناظرہ پڑھنے کے یہاں چیز نہیں ہے، لیکن ہے، پڑھیے گا کبھی اگر کہیں مل جائے عدی ابن حاتم کی تفصیلات، تو ان کے اولاد کی جو تفصیلات آئیں گی وہاں۔ آئیے عدی ابن حاتم کا قصہ کیا ہے، تعارف کرا دیا میں نے، حاتم طائی کے بیٹا، بنی طے، ان کے قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنی طے، توئے سے بنی طے، بعد میں طائی بھی کہلائے حاتم طائی کی مناسبت سے، تو بنی طے قبیلہ تھا، اور یہ مسیحی تھے۔ مذہب ان کا کیا تھا؟ مسیحیت پر تھے، عیسائی تھے یہ سارے۔ انہیں نے سنا کہ اسلام آ گیا اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ ڈر بھی گئے۔ مالدار بہت تھے کیونکہ اپنی قوم کے بزرگ تھے، جب بزرگ تھے تو ان کا قاعدہ تھا کہ جس کا جو بھی مال تھا سال کا، اس کا 1/4 حصہ ان کے پاس۔ سمجھ گئے آپ؟ اب جب 1/4 حصہ پوری قوم کا آئے گا تو خود کتنا امیر ہوگا، بیٹھے بیٹھے کھاؤ، نسلیں بھی کھائیں گی ماشاءاللہ۔ نسلیں کھائیں گی تو کیا، کچھ نسلیں کھائیں گی، بعد میں نسلیں جھگڑیں گی گدی کے اوپر، ایک دوسرے کی گدی پکڑیں گے، گدی کے اوپر ایک دوسرے کی گدی پکڑیں گے، وہ کہے گا میری گدی، وہ کہے گا میری گدی۔ تو یہ گدی نشین کہتا ہوں میں ان کو، یہ گدیوں پہ لوگوں کی بیٹھے ہوتے ہیں، برا لگے تو برا لگے، کوئی بات نہیں، میں بھی آزاد ہوں، اظہار رائے کی آزادی ہے آپ کی یہاں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں دیکھیے میں جانتا ہوں روزانہ خشک بیان ہے، ذرا آواز صلوات آپ بلند آواز سے بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں آئیے، اب جب انہیں ہوا تو ڈر گئے، یہ میرا مال دولت، اس سے تو ڈرتا ہے نا آدمی، پہلے مال لے کے بھاگتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں پہلے؟ مال اس زمانے کی منی لانڈرنگ کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں، اس زمانے کی منی لانڈرنگ کی بات کر رہا ہوں کہ مال نکالو، قوم گئی ایسی تیسی میں، قوم کا کیا کرنا، اپنا مال بنایا وہ نکالو پہلے، اور نئے نئے طریقے ایجاد کرو، کس طریقے سے مال نکالنا۔
اب انہیں نے سب مال وال جمع کیا، غلاموں کو کہہ دیا کہ بھائی جب حملہ ہو تو بتا دینا، میں اپنے بچوں کو لے کے تو نکل جاؤں. یعنی قوم مرے، قوم پٹے، قوم اسیر ہو، خود نکل جاؤ. یہ عدی ابن حاتم کی بتا رہا ہوں ابتدا، یہ عدی ابن حاتم کی. ایسے ہی ہوا، غلاموں نے خبر دی بھائی اب لشکر ادھر آ رہا ہے مسلمانوں کا. 2-3 مہینے بعد معلوم ہو، انہیں نے جناب آؤ دیکھا نہ تھا، اونٹوں پہ سامان لادا، بچوں کو لے کے نکل گئے. ان کی ہمشیرہ وہیں بیچاری. حالات ایسے ہوئے کہ مسلمانوں نے مارا نہیں، لوٹا بھی نہیں، سب کو اپنی نگرانی میں لے کر مدینے لے آئے. مسجد نبوی کے باہر ایک احاطہ تھا، اس میں ان کو رکھ دیا گیا سب کو. اس میں غالباً صفانہ نام ہے، ان کی بہن کا نام ہے، سین فے الف نون و صفانہ. صفانہ ان کی بہن کا نام ہے، صفانہ بنت حاتم. تو اس نے اللہ کے رسول کو جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دی کہ اللہ کے رسول آپ کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، میں ایک شریف خاندان کی فرد ہوں اور میرا بھائی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میرا کوئی وارث نہیں ہے وہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے گھر پہنچوا دیں. اللہ کے رسول نے پلٹ کے پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں حاتم تائی کی بیٹی. اچھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی راستہ اللہ نکالے گا. چلے گئے. دوسرے دن بھی ایسا ہوا. تیسرے دن یہ خاموش تھی کہ بھئی کوئی جواب تو آ نہیں رہا، میں بولوں کیوں؟ میں نہیں بولی. تو خود کہتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ پیچھے ایک شخص تھا، اس نے مجھ سے کہا آج کیوں نہیں بولا، سوال کرو، آج تمہارا سوال پورا ہوگا، آج تمہارا سوال. میں حیران ہو گئی، یہ جوان مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اس جوان نے مجھ سے کہا آج تم سوال کرو، تمہارا سوال پورا ہوگا. پھر سوال کیا، حضور رک گئے. کہا کہ دیکھو میں انتظار کر رہا تھا، تم قیدی نہیں ہو، تم قیدی نہیں ہو، لیکن میں محفوظ ہاتھوں کا انتظار کر رہا تھا کہ محفوظ لوگ مل جائیں تمہاری قوم کے، جن کے ساتھ میں تمہیں عزت اور احترام کے ساتھ بھیج دوں. اور اب وہ بندوبست ہو گیا، تمہارے قبیلے کے لوگوں کو میں نے بلا لیا. تو فوراً وہ پوچھتی ہے کسی اور صحابی سے کہ یہ جوان کون ہے جس نے مجھ سے یہ کہا ہے؟ کہ یہ جوان حضور کا بھائی ہے، علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجئے محمد. سمجھ آئی؟ یعنی علی جانتے تھے نا کہ آج اس کا مسئلہ حل ہوگا، آج اس کا مسئلہ حل ہوگا، حضور اس کو چھوڑیں گے. اور اس کے بعد جناب بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بھیجا. وہ بھاگ گیا تھا شام، کیونکہ شام مرکز تھا نا مسیحیت کا، وہ اپنے لوگوں میں چلا گیا. اس کی بہن نے بھی سفر کیا، وہ حضور سے کہہ دیا تھا کہ مجھے شام پہنچوا دیں، میرے خاندان والوں کو ان کو شام تک چھوڑ کے آؤ. شام گئی، پہلے اس نے بھائی کو خوب لعنت ملامت کی، مذمت کی کہ کم وقت اپنے بچوں کو لے کے بھاگ گیا، ہمیں چھوڑ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے نا، دوسرے کے بچوں کو بند کرا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بہرحال کہاں کہاں تک میں دامن بچاؤں، جملے آتے ہیں زبان پہ، اتنے روکتا ہوں پھر بھی 2-4 نکل ہی جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیونکہ آپ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے زیادہ بات کریں گے، بچے لاؤ، بچے کہیں گے ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں. اب کیا کر لیں گے آپ؟ جائیے ٹھینگا، کیا کر لیں گے آپ؟ بچے کہہ رہے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، تو بدبختوں ہمیں لوٹ کیوں رہے تھے پاکستانی بن کے، جب تمہارا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے تمہاری کوئی پاکستان کے ساتھ. لیکن یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس قوم کے یہی زندہ باد مردہ باد کرتے کرتے پوری ہو جائے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے، میں نے کہا نا بڑی کوشش کرتا ہوں اپنی زبان کو قابو رکھوں، لیکن نہیں قابو آتی، میں کیا کروں. نکل جاتے ہیں، نکل گئے تو نکل گئے، بس گئے تو گئے، ہوا میں گئے، چلے گئے تو چلے گئے. کیا آگے ریکارڈ کے اوپر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے. اچھا جناب، ہوا یہ کہ کون کہ وہ بھائی کی لعنت ملامت کے، وہ شرمندہ ہو گیا اور کہا کہ جاؤ وہ آدمی ہے جس نے تیری ناموس کو احترام سے بھیجا ہے، مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. تعارف کراتی ہے علی کا بھی اور رسول کا بھی کہ جاؤ اسلام قبول کر، بہتری اسی میں ہے، یہی دین ہے، یہی برحق ہے. اور دیکھ، تو دنیاوی نظر سے دیکھنا چاہتے تو اس نظر سے بھی دیکھ لے کہ مستقبل اسلام کا ہے اس علاقے میں. بڑی عاقلہ تھی نا، باشعور عورت. اگر بادشاہ بھی بن رہا ہے اس بہانے تو پھر بھی تو بچا رہے گا، چلا جا. یہ اس نے سفر کیا، مدینے آیا.
مسجد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا حضور نے، سلام کیا، بیٹھ گیا، کہاں کے ہو؟ تعارف کا، حضور مسکرا رہے ہیں، ایک ہوتی نا مسکراہٹ کے سوال ہوتا ہے جس کا جواب انسان کو معلوم ہو، پوچھا کیا نام ہے؟ عدی، کس کے بیٹے ہو؟ حاتم طائی کا بیٹا، اپنے پاس بلا کے بٹھایا، یہ تھی عزت، حالانکہ حاتم طائی عیسائی موت پہ مرا ہے نا، مسیحیت پہ مرا ہے، پاس بٹھایا، بڑے آدمی کا بیٹا ہے، سخی تھا نا حاتم طائی، آج تک ہے نا ضرب المثل حاتم طائی، اس زمانے میں ضرب المثل تھا اس کا نام، اتنا سخی تھا وہ، اتنا سخی تھا حاتم طائی، احترام سے اپنے ساتھ گھر لے گئے، کہنے جب میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک بڑھیا، ایسے نہیں بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں اس ٹائپ کے، لکھا تھا، وہ بولنا شروع ہو گئی، اپنے کام بتا رہی، اور کہہ رہے میں یہ دیکھ رہا کہ اللہ کا رسول اس ضعیف عورت کی میری نظر میں بیکار باتوں کو بھی اتنی توجہ سے سن رہا تھا کہ میں حیران ہو گیا، یعنی بہت دیر تک وہ اپنی باتیں کرتی رہی اور حضور اتنے ہی اطمینان سے سنتے رہے، آخر پھر میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ عام سردار ہوتا یا بادشاہ ہوتا تو ایسے نہیں کرتا کہ ایک ضعیف عورت سے راستے میں روک لے اور آدھا ایک گھنٹہ اس کو دے دے کہ ہمیں جو باتیں کرنی ہے کر لو، گھر پہ لے کر آئے، مجھ سے پوچھا کہ تم ایک فرقے، اس کے فرقے کا نام لیا، شاید راسکی یا راکسی فرقے کا نام تھا، کہ تم اس فرقے سے ہو؟ بس ہاں، کہا مجھے اپنے فرقے کے بارے میں ساری تعلیمات اللہ کے رسول نے بتا دی کہ تمہاری یہاں یہ ہے، تمہاری یہاں یہ ہے، تمہاری یہاں یہ ہے، اس کے بعد پھر مجھے اسلام کی طرف دعوت دی اور پھر بتایا اسلام کے بارے میں، دعوت دی، میں پہلے ہی طے کر کے آیا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ رسول ہے، نہ پہچاننے والے فتح مکہ کے وقت بھی نہ پہچانے، رسول کو بادشاہ ہی کہتے رہے، اور عادی کہتا ہے کہ میں پہچان گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور وہ دن، اس دن کے بعد سے اہل بیت کے دامن سے کیسا وابستہ ہوا عدی بن حاتم کہ اپنے سارے بیٹے علی کی محبت میں اس نے قربان کر دی، علی کی محبت میں قربان کیا، ٹھیک ہے، آخر میں بہت ضعیف، ان کی عمر کے بارے میں آپ کو بتا دیں 120 سال کے ہو کے مرے، میں آپ کو کم والی روایت بتا رہا ہوں، 170 والی بھی ہے، 170 والی بھی ہے، لیکن میں نے اکتفا کیا 120 برس ان کا سن تھا، 120 سال تک زندہ رہے، نابینا تھے، ضعیف ہو گئے، چلا نہیں جاتا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو نور دیا تھا اہل بیت کی محبت کا، جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہو جاتا تھا، ایک بار وہ جو آپ کا حال ہے میرا حال ہے، میں اپنے تو خیر کیا کہہ سکتا ہوں، بڑا گناہگار سا بندہ ہوں، جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جاؤ پرانے زمانے کے شیعوں کو چھوڑ دو، کس نے کیا 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 نہیں کیا، آج کے شیعوں کو دیکھ کے بتاؤ ان میں سے کسی نے حسین کا ساتھ چھوڑا ہے؟